معزز صحافی حضرات، ہم آج حیدرآباد میں ہیں. میرے ساتھ سندھ کے ہمارے پریسیڈنٹ ہیں سندھ کونسل کے شبیر قائم خانی بھائی، انیس بھائی کل سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، پریسیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی. اور میرے ساتھ یہاں پر ندیم بھائی، شعیب بھائی اور ہمارے راشد بھائی اور تمام ذمہ داران ڈسٹرکٹ، جو ہماری کونسل ہے، ہماری ڈسٹرکٹ ہے، ہماری ڈویژن ہے، اس کے ذمہ داران ہیں یہاں پہ. ہماری آج یہاں پر مصروفیات ہیں، تنظیمی مصروفیات ہیں. آج ایک کارکنوں کا اجلاس ہے حیدرآباد کے کارکنوں کا، تقریباً 9 بجے، 9:30 بجے. اس کے بعد ہم روانہ ہوں گے. رات گئے یہاں سے. یہاں حیدرآباد آنے کا مقصد، اور ہم جو کراچی میں کر رہے ہیں اور پھر سندھ بھر میں جو کام ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بولنے کی بات نہیں ہے. ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں تو وہ کراچی اور حیدرآباد ہے. میں مانتا ہوں کہ سندھ کے دیہی علاقوں میں بہت غربت ہے، بہت زیادہ پسماندگی ہے، بٹ وہاں تو یہ حالات عرصہ دراز سے چلے آ رہے تھے. کراچی حیدرآباد بنا ہوا تھا. کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. اگر تباہی بربادی کہیں پر ہوئی ہے تو اس شہر میں ہوئی ہے. آج کراچی دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں آفیشیل رینکنگ میں شامل ہو گیا ہے، بدترین رہنے والے شہروں میں. تو ہاں، برے حالات پورے سندھ بھر کے ہیں، لیکن جہاں پر تباہی بربادی سب سے زیادہ ہوئی ہے، چیزیں بنی ہوئی چیزوں کو بگاڑا گیا ہے، تو وہ کراچی حیدرآباد ہے. اور کہاں سے شروع کریں؟ ہم اسی پریس کلب سے شروع کر لیتے ہیں. ہم یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے، لائٹ نہیں ہے یہاں پہ. اس پریس کلب میں لائٹ نہیں ہے. کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ اسی کی کوئی آواز نہیں سنتا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں. آپ تو بے زبان کو زبان دینے والے لوگ ہیں، اور یہاں سے آپ کے پریس کلب کے سامنے سے ٹرانسفارمر جل جائے اور اسے اتار کر لے جائیں، اور پھر پتہ نہ ہو کہ کب لا کر لگائیں گے، تو پھر عام آدمی کا شہر میں کیا حشر ہو رہا ہوگا؟ عام آدمی کا یہی حشر ہے کہ ٹرانسفارمر جاتا ہے تو 6 ہفتے 8 ہفتے وہاں پر ٹرانسفارمر حیدرآباد میں واپس آ کر اس سڑی گرمی میں نہیں لگاتے جب تک لوگ چیختے چلاتے بلبلاتے نہیں ہیں. اور اس میں بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جو لوکل ناظمین ہیں وہ باقاعدہ چندہ کرتے ہیں، 30,000 روپے وہ دیتے ہیں وابدہ والوں کو ٹرانسفارمر صحیح کروانے کے لیے، اور 1.5-2 لاکھ کی پیدا ہو جاتی ہے ایک ٹرانسفارمر اڑنے میں. تو یہ اطلاعات ہیں شہر سے. اینی ویز، وزیر اعظم پاکستان صاحب ابھی آئے 2 دن پہلے، پھر اعلانات کر کے گئے ہیں، پھر وعدے کر کے گئے ہیں. اس سندھ کا جو برا حال ہے، اس میں تمام حکومتیں فیل ہو گئی ہیں. صوبائی حکومت فیل ہو گئی ہے، شہری حکومت فیل ہو گئی ہے حیدرآباد کراچی کی، اور وفاقی حکومت بھی بالکل فیل ہے. صوبائی حکومت نے سارے اختیارات وسائل اپنے پاس اس کا ارتکاز کر لیا ہے. اوور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ کے تحت یہ سب کو اوور سینٹرلائز کر لیا، سارا کچھ نہیں کر پا رہے، اور کرپشن کا دورہ ہے، اور بالکل گورننس نہیں ہے. لوگوں کی حالت زار جو ہے وہ اس کی عکاسی کرتی ہے. اس اوور سینٹرلائزیشن کی وجہ سے جو ایم کیو ایم کے ہمارے دوست ہیں، ان کو موقع مل گیا اختیار کے نہ ہونے کا، رونے کا. جبکہ اتنے اختیارات ہیں کہ وہ پانی دے سکیں، کچرا اٹھا سکیں، سڑکیں صاف کر سکیں، چھوٹی موٹی مینٹیننس کر سکیں. لیکن اس اختیارات کے نہ ہونے کی آڑ میں جو اختیارات ہیں ان کو بھی استعمال نہیں کرتے، اور صرف کرپشن جاری ہے. کوئی پرسان حال نہیں. کوئی ایک مٹی، ہم 3 سالوں سے 3.5 سالوں سے میں مسلسل حیدرآباد آ رہا ہوں، جو گڑھا جہاں پر تھا وہ گڑھا آج بھی ہے. اس میں نہیں بنا ہے روڈ. اگر مٹی کہیں سے کچرا جمع کر کے لا کے، کہیں سے جو ہے وہ یہ جو ڈیبریز ہوتی ہیں وہ لا کر اگر رکھ دیں تو گاڑیاں چل کے خود ہی وہ برابر ہو جائے، کم سے کم وہ گڑھے نہ ہوں. یہ اس کام میں کوئی پیسہ نہیں جاتا. میں تو روڈ بنانے کی، پیچ ورک کرنے کی بھی بات نہیں کر رہا، لیکن ول نہیں ہے. اپنی سیٹوں سے چمٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر رشوت کھانی، حرام کمانا ہے، اس لیے استعفیٰ بھی نہیں دیتے. اینی ویز، وزیر اعظم صاحب سے امید تھی تبدیلی آئے گی، نعرے لگے، چیزیں ہوئیں. وزیر اعظم صاحب جب سندھ میں آتے ہیں تو میرے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کرتے. میرا وزیر اعلیٰ اس کو لینے نہیں جاتا ایئرپورٹ پہ. اور وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، کاغذ پڑھ کر جو ہے وہ اربوں روپے کے اعلانات کر کے جاتے ہیں. 1 روپے بھی ان کا اعلان کیا ہوا سندھ میں
اور کراچی اور حیدرآباد میں اور سندھ میں نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہیں کریں گے تو کوئی بھی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ وفاق سے 1 روپے کا بھی فنڈ جو ہے وہ 1 روپے ہو یا سینکڑوں ارب روپے کے فنڈ، وہ بغیر پروونشل گورنمنٹ کی مدد اور اس کی روٹ کے ہوئے بغیر پیسے نہیں آ سکتے۔ ہم نے اب سے ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں فنڈ نہیں چاہیے، مجھے نظام چاہیے، ہمیں ڈیولوشن چاہیے، ہمیں اختیارات اور وسائل کو نچلے گراس روٹس لیول پہ، گراس روٹ کی سطح پر اس کی ٹرکل ڈاؤن، اس کا ایفیکٹ چاہیے۔ ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والے اختیارات جو کہ صوبوں تک، چیف منسٹر تک محدود ہو گئے، اس کو مجھے ڈسٹرکٹ میں چاہیے، مجھے یونین کونسل میں چاہیے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب نے نئے بلدیاتی نظام کا اعلان کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو اور پنجاب کے چیف منسٹر کو ساتھ بٹھا کر، بڑا زبردست نظام ہے جناب۔ میں بھی اس پاکستان کا شہری ہوں، میں کس کو فریاد کروں یہاں سندھ میں بیٹھ کر؟ بلوچستان کا آدمی کس کو فریاد کرے؟ کون ہمیں اختیارات وسائل دے گا نیچے؟ میرے وزیر اعلیٰ کو کب بٹھائیں گے اپنے برابر میں اور یہاں پر نیا بلدیاتی نظام دیں گے؟ اس سے بات کب کریں گے؟ تو جب اگر آپ صرف پیکیجز اناؤنس نہیں چاہیے، آپ کا پیکیج، مجھے نظام چاہیے، مجھے اختیارات چاہیے، وسائل چاہیے۔ ہم میں اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی امداد کے بغیر ہم اپنے شہروں کو بنا سکتے ہیں۔ ہاں، جو لوگوں کو کام کرنا ہے وہ باکردار قیادت اپنے اوپر لے کر آنی ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، پہلے تو اس حکومت، تو میں اگر سندھ کا رہنے والا ہوں، میں کراچی کا، حیدرآباد کا، جام شورو کا، ٹھٹا، لاڑکانہ، میں شکارپور کا رہنے والا اگر ہوں، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ وزیر اعظم صرف پنجاب کا نہیں ہے یا خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، یہ اگر پنجاب کے لیے کوئی بلدیاتی نظام اچھا ہے تو بھائی سندھ کے لیے کب ہوگا؟ اور اس وقت ہوگا جب آپ بات کریں گے، اس لیے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ وزیر اعظم جب تک میرے وزیر اعلیٰ سے بات نہیں کرے گا، مجھے اختیارات اور وسائل، میرے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ اب آ جاتے ہیں، ہمارا پہلے دن سے یہ کہنا ہے کہ بھائی مسئلہ صرف اختیارات کا بھی نہیں ہے، مسئلہ کردار کا بھی ہے۔ اختیارات بے کردار لوگوں کو اگر آپ دے دیں گے تو جو ویڈیوز چل رہی ہیں آج کل، ہر گھنٹے کے بعد پاکستان میں ویڈیو آنے کا رواج ہو گیا ہے، تو اگر بے کردار لوگوں کے پاس جب آپ اختیارات اور وسائل دے دیتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو کردار والے لوگوں کو، اور اس میں اگر پولیٹیکلی اگر آپ پوچھیں تو اس میں اب لوگوں کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ اب حالات پہ رونا جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، ہمیں اپنے عمل پر جھانکنا پڑے گا کہ ہم کن لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کیے بیٹھے ہیں۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی 21 جولائی کو ہم نے کراچی میں ایک جلسہ عام رکھا ہے۔ ہم نے 23 مارچ کو یہاں جلسہ کیا تھا حیدرآباد میں۔ آپ صحافی حضرات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، حیدرآباد کی ریسنٹ تاریخ کا بڑا ترین جلسہ تھا وہ۔ ہم نے 2 جلسے ہوئے ہیں ہم سے پہلے کراچی میں، رمضانوں سے پہلے، ایک پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے اور ایک ایم کیو ایم کا جلسہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا جلسہ آپ کے کیمرے کی آنکھوں نے آپ دکھایا، صحافیوں نے بتایا کہ تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پر جو لوگ آئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے سر پھاڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جلسہ شروع ہونے سے پہلے جلسہ ختم ہو گیا۔ رہنماؤں نے بھاگ کر جان بچائی ہے، سب نے دیکھا، سب نے جانا، جلسہ ہو نہیں پایا۔ ایک پی ٹی آئی کا جلسہ جیتنے کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد، یہ بھی رمضانوں سے پہلے کی بات ہے۔ دوسرا جلسہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے کیا باغ جنہ میں، 5000 سے بھی کم کرسیاں بچھائی ہیں، 5500 تو کونسلرز ہیں اور سارے لوگ ہیں۔ پہلی دفعہ، میں نہیں کہہ رہا، کیمرے کی آنکھوں نے دکھایا، ٹی وی چینل نے دکھایا کہ پہلی دفعہ آدھے سے زیادہ پنڈال جو ہے وہ رہنماؤں کی تقریر میں خالی پڑا ہوا تھا، جلسہ ختم ہو گیا، نہیں کامیاب ہو پایا۔ ہم جلسہ کر رہے ہیں 21 جولائی کو، اور انشاءاللہ تعالی موجودہ حکمرانوں کے خلاف یہ ریفرنڈم ثابت ہوگا۔ کراچی کا جلسہ موجودہ حکمرانوں کی نااہلیوں اور زیادتیوں اور یہ جو ظلم کر رکھا ہے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دے رکھا ہے، وہ سارے لوگ انشاءاللہ تعالی جلسے میں آئیں گے اور یہ ریفرنڈم ثابت ہوگا۔
ایکشن ول اسپیک لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے، سینگ از بلیونگ والی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ گمان ہے، ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا یہ فیڈ بیک ہے، انشاءاللہ تعالی 21 جولائی کی شام کو پاکستان اور سندھ کی سیاست کا رخ انشاءاللہ تعالی بدلے گا۔ میں حیدرآباد کی عوام کی طرف سے یہاں کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، یہاں کی پرونچل سندھ کی گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ یہ ذمہ داریاں جو آپ کے پاس میئر کی صورت میں ہیں، یو سی چیئرمین کی صورت میں ہیں، وزیر کی صورت میں ہیں، وزیر اعلیٰ کی صورت میں، یہ آپ کے لیے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ آپ کے پاس پاور ہونے کے باوجود لوگوں کا اتنا برا حال ہے، خدا کے واسطے تھوڑا سا کچھ جو ہے وہ لوگوں پر رحم کر دیں۔ اتنی گرمی ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنا برا حال ہے، مہنگائی جو گھر اب سے 3 مہینے پہلے 10,000 میں چلتا تھا، اب اس کی کاسٹ جو ہے وہ 36,000 روپے ہو گئی ہے۔ جس کا بل گیس کا 500 کا آتا تھا، اب وہ 2800 کا بل آئے گا۔ حکومت نے بڑا اچھا طریقہ کار نکال لیا ہے کہ بھائی گیس کی 250 ارب روپے کی چوری ہے، خسارہ کیسے پورا کریں؟ اس سے پورا کریں، چوری کا حساب اس سے لیں جو آلریڈی بل دے رہا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ کسی دکان میں کوئی ڈاکو آ گیا، مال لوٹ کر چلا گیا، کیش لوٹ کر چلا گیا، دکان کھلی ہوئی ہے، نہ وہ ڈاکو کے پیچھے جا رہا ہے دکان والا، نہ اس ڈاکو کے لیے FIR کٹوا رہا ہے، نہ اس چور کو پکڑ رہا ہے، بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ اب اگلا کسٹمر کون آئے گا سامان خریدنے کے لیے۔ جو پیسے لے کر سامان خریدنے آ رہا ہے، وہ دکاندار اس ڈاکو کے پیسے، لوٹے ہوئے پیسے بھی اسی کسٹمر سے نکال رہا ہے۔ یہ حال ہے ہماری گورنمنٹ کا۔ 250 ارب روپے کا خسارہ گیس کی مد میں سالانہ کون پورا کرے گا؟ لیکیجز پہ نہیں زور دے رہے، لیکیجز نہیں بند کر رہے، چوری نہیں بند کر رہے، اس سے لے رہے ہیں جو آلریڈی بل دے رہا ہے۔ بڑا آسان ہے، اس کے لیے پھر تو جو ہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کو بھی پکڑ کے بٹھا دو وہ یہ کام کرے گا، ملک چلتا رہے گا اسی طرح سے۔ اگر اسی طرح سے ملک چلانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ موجودہ حکومت، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ وفاقی ہو، چاہے وہ سٹی گورنمنٹ ہو، سب ایک دوسرے کو کور کر رہے ہیں، اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنے میں بالکل ناکام ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ سندھ میں بالخصوص اور سندھ کے شہری علاقوں میں اور سندھ کے دیہی علاقوں میں اور پاکستان میں بالعموم پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ اس ملک کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دیر سے آئیں گے، جتنی دیر لگائیں گے لوگ اتنی زیادہ قربانی اور پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ میں آپ کا اسی حوالے سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر موقع دیا۔ آپ حضرات کو کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ہم بالکل تمام تاجر برادری، پہلے اس نے ہڑتالیں تو کی کال تو کئی دے دی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی پھر اس کے بعد وڈرا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں۔ ہم تمام مہنگائی کے خلاف، جن کے ساتھ بھی یہ اکانومی کے نام پر، ٹیکسز کے نام پر جو کاروبار بند کرنے کا سارا پتہ ہی نہیں ہے گراؤنڈ ریئلٹی سے، یہ سارا نظام نافذ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملک کے خلاف بڑی زیادتی ہے اور لوگوں کے خلاف بڑی زیادتی ہے، اور ہم تمام جو ایسوسیشن ہے ہمارا رابطہ بھی ہے اور ہم ان کی جائز مطالبات کی بالکل ہمیں حمایت کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔